در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، پہلی شب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ مبارک کی برکات عطا فرمائے، اور جہاں پر یہ ماہ رمضان ہے، روزوں کا مہینہ ہے، وہاں اسے ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور رمضان کا اگر کوئی تعارف کرواتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن عطا کیا، اور اللہ پاک نے ہی اسے قرآن پاک میں یوں ہی بیان فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان اور قرآن، ان کا بڑا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے لوگ قرآن پڑھنے، قرآن سننے، قرآن سمجھنے اور قرآن پاک کی تفاسیر کو پڑھنے کی طرف اور سننے کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پورے مہینے میں ذوق شوق کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ہر روز جو رمضان شریف کی تاریخ ہوگی وہی پارہ اور اس کا کچھ خلاصہ آپ انشاءاللہ العزیز اس درس تراویح پروگرام کے اندر ملاحظہ کریں گے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ پاک نے تدریجاً نازل فرمایا، یعنی قرآن کو 23 سال کے عرصے میں وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو وہ نازل فرمایا ہے۔ جہاں تک رمضان شریف میں اس کے نزول کی بات ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار ہی قرآن کو نازل کیا، اور وہ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تدریجاً اس کا نزول ہوا، اور یہ 23 سال کے اندر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 6 مشہور اور معروف نام ہیں۔ پہلا قرآن، جو ہم عام بولتے ہیں۔ دوسرا، اسی قرآن مجید کو برہان بھی کہا گیا۔ تیسرا فرقان، چوتھا کتاب، اور پانچواں مصحف، اور چھٹا نور۔ یہ 6 اسماء مبارکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اسماء ہیں، اور قرآن پاک کے اور بھی کئی ایسے نام ہیں، لیکن معروف یہ 6 نام ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن پڑھنے والے کے لیے جو قرآن میں مشغول رہتا ہے، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی وہ قرآن میں اتنا مشغول ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے دیگر ذکر و اذکار تسبیحات وہ بھی نہیں اور دعا بھی نہیں، یعنی قرآن میں مشغول اتنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، کیونکہ یہ بندہ اس کتاب اور اس قرآن اور مصحف شریف میں ایسا مشغول ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جو منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کی گئی ہے، اور وہ کتاب ایسی ہے سبحان اللہ کہ آدمی اس میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر اور تفکر کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا بھی اور قرآن سیکھنا بھی اور قرآن سمجھنا بھی، یہ ایک مسلمان کی اول ترین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا اسے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور آگے فرمایا اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ تو رب تعالیٰ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی سمیع ہے، بصیر ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔
وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے وہ ذلت دے۔ تو رب تعالیٰ ہی کی شانیں ہیں، اور تمام تر عیوب سے، تمام تر نقص سے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزہ ہے، ان سے وہ مبرہ ہے، وہ پاک ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ درس تراویح کا پروگرام بطور خاص رمضان شریف میں یہ ہر رات اسی وقت میں انہی اوقات کار میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اور آج ہم جو ذکر کریں گے وہ بالخصوص پہلے پارے کا ذکر کریں گے، اور پہلے پارے سے منتخب چند آیات مبارکہ جن کو انشاءاللہ ہم آج سنیں گے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ مسلمانوں کے بچے بچے کو الحمدللہ یاد ہوتی ہے، کیونکہ نماز کا ایک اہم ترین جز ہے۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ امام کے پیچھے ہوں تو اس کی تلاوت ہم سنتے ہیں، بالخصوص جہری نمازوں میں۔ سورۃ الفاتحہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ دیگر اقوال بھی ہیں مدینہ منورہ کے اعتبار سے، اور یہ بھی قول بیان کیا گیا کہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، یعنی گویا کہ یہ سورت وہ گئے کہ جسے اللہ پاک نے 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور فاتحۃ الکتاب، یعنی اس سورہ مبارکہ کا یہ بھی نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، تو اس لیے اسے سورۃ الحمد بھی کہا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی فرمایا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی یا 2 مرتبہ نازل ہوئی، تو اس اعتبار سے السبع المثانی، یعنی 7 وہ آیتیں کہ 2 مرتبہ نازل ہوئیں یا 2 مرتبہ اس سورت کو نازل کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز اور سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اور یہ سورت چونکہ دعا پر مشتمل ہے اس لیے اسے سورۃ الدعاء بھی اس سورہ مبارکہ کا نام بیان کیا گیا۔ تو یہ سورت کے متعدد نام ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ وہ مبارک سورت ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے سلام پیش کیا، اور کہا گیا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری وہ دینے کے لیے آیا ہوں، اور وہ جو 2 نوریں اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے۔ وہ 2 نور کون سے تھے؟ ایک سورۃ الفاتحہ کا نور، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ وہ مبارک نور گئے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا توریت اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور ایک میں فرمایا گیا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں۔ ناظرین اکرام، آئیے بڑھتے ہیں، سورہ مبارکہ سے متعلق بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اور سورت کے جو ابتدا میں اسے لکھا گیا، بیان کیا گیا، تو یہ اس سورت کا جز نہیں ہے، اس سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ 2 سورتوں کے درمیان باہمی امتیاز اور فرق کرنے کے لیے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیان کیا تھا۔ اس لیے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موجود ہے۔ ہاں، حافظ قرآن جو تراویح سناتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ عموماً جاری نمازوں میں بھی وہ جب سورت پڑھتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً بلند آواز سے وہ تلاوت نہیں کرتے، نہیں پڑھتے۔ ہاں، ایک مرتبہ اسے جہراً بھی پڑھ لیا جائے تراویح میں، تاکہ کوئی آیت مبارکہ یوں رہ نہ جائے۔ اور عموماً حفاظ سورہ اخلاص پہ جب پہنچتے ہیں، آخری پارہ سورہ اخلاص، یا ختم قرآن والے دن کہیں تو وہ سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آغاز سے پڑھنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک۔ حدیث قدسی ہے جس بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، فاتحہ کو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ اب شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں فاتحہ کی سورت مبارکہ میں 7 آیتیں ہیں، اور ان میں شروع کی جو آیتیں ہیں 4 آیات، تو اس میں اللہ کی حمد کی جاتی ہے، رب کی تعریف کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔
یہاں اللہ پاک کے دو صفاتی نام الرحمن الرحیم۔ الرحمن تو اس ذات کو کہ جو نعمتیں عطا کرنے والی ذات، نعمتیں عطا کر کے بھی رحم فرمانے والی ذات، وہ اللہ رب العالمین کی، یعنی نعمتیں بھی عطا کرے، رحمت بھی فرمائے، اور رحیم رحم فرمانے والا۔ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے کہ جس کا اطلاق اللہ کے سوا کسی اور پر کرنا جائز ہی نہیں۔ جی ہاں، کچھ اللہ کے مبارک اسماء ایسے ہیں جن کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہو سکتا، ان میں ایک اسم مبارک الرحمن بھی ہے۔ اس لیے کسی آدمی کو رحمان کہنا یا اس کا نام رحمان رکھ دینا یہ جائز نہیں، بلکہ کئی لوگ عبد الرحمن نام رکھنے کے باوجود رحمان کہتے ہیں، اور کئی پھر اور اسے پتہ نہیں کیسے الٹے سیدھے ناموں سے معاذ اللہ پکارتے ہیں۔ تو اس لیے جس کا جو نام عبد کے ساتھ رکھا ہے کوشش کریں عبد کے ساتھ ہی بولیں، اور بالخصوص عبد الرحمن، عبد القدوس، عبد القیوم، یہ وہ نام ہے کہ جن کے اندر ہمیں عبد کی اضافت ہٹا کر انہیں بولنا جائز ہی نہیں ہوتا۔ تو رحمان بھی نام کسی کا رکھنا یہ جائز نہیں ہے، رحیم رکھ سکتے ہیں، اور اس کا اطلاق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی رحیم قرآن میں فرمایا، رؤوف الرحیم فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے رحیم کا اطلاق تو ہو سکتا ہے مخلوق میں سے، لوگوں میں سے کسی پر، لیکن رحمان وہ جائز نہیں ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، یہاں بطور خاص یعنی یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو انعامات اکرامات عطا فرمائے گا، اور کفار کو اس کی سزا دے گا اور انہیں دوزخ تک پہنچائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ویسے تو مالک و مختار ہر چیز کا ہے، دنیا میں بھی مالک ہے، لیکن یہاں بطور خاص قیامت کے دن کو ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی آیت پاک بعض اوقات اسے ہی پیش کر کے لوگ اپنی من مرضی کی تشریحات کرتے ہیں، کہتے ہیں جب عبادت اللہ کے لیے، ایاک نعبد، عبادت اللہ کے لیے، تو استعانت بھی فقط اللہ سے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے مسلمان کا کہ رب تعالی مالک و مختار ہے، اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے، اپنی دی ہوئی طاقت سے جو نبیوں کو طاقت دی، جو اپنے پیارے بندوں کو طاقت دی، جو فرشتوں کو طاقت دی، اس طور پر اگر کوئی ان سے استعانت اور ان سے مدد چاہتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے، جو اللہ کے محبوب بندوں سے بھی جو مدد مانگی جائے استعانت، تو وہ بھی ایک طرح کا وسیلہ ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ دونوں طرح کی آیتیں موجود ہیں۔ جب یہاں آیت یہ ہے تو پھر میں کہوں گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ عمل کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے، شخصیت کسی ذات کا وسیلہ بھی، اور اسی طریقے سے کسی مقدس مقام، جگہ، یہ بھی وسیلہ بن سکتی ہے۔ تابوت سکینہ قرآن میں پورا موجود ہے جو وسیلہ کے طور پر جسے بنی اسرائیل پیش کیا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو الغرض مختصر یہ ہے کہ جو بھی اولیاء سے استعانت چاہنا، وہ بھی استعانت اس طور پر ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ اللہ کے پیارے بندے، اولیاء اللہ، وہ مدد کرتے ہیں۔ وہ مدد کرتے ہیں، وہ کب کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے۔ رب کا اذن نہیں ہے تو وہ بھی مدد نہیں کریں گے۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی تو یہ آیت پڑھی، سمجھی، اور پھر کن سے پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کن سے سمجھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر وہاں کیا ہوا؟ جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ آیت کو پڑھا، سمجھا ہے، تو کیا وہ حضور علیہ السلام سے کچھ مانگتے نہیں تھے؟ مانگتے تھے۔ کیا کتنا کچھ مانگتے تھے؟ بارش طلب کرنی تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ پانی کی قلت کمی ہے تو وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اپنے مریضوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یعنی کس کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ استعانت چاہتے اور حضور علیہ السلام ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی استعانت مدد کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی یہ مانگتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک وہ قادر مطلق ہے، وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، جیسے فرشتوں کو رب نے طاقت دی ہے، اللہ نے نبیوں کو بھی عطا کی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو بھی عطا کی ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ یہ زندگی میں ہے اور یہ دنیا سے وصال کرنے کے بعد ہے۔ تو جو طاقت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے وہ زندگی میں بھی ہے اور دنیا سے وصال فرمانے کے بعد میں بھی وہ تصرف فرما سکتے ہیں اور وہ اس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی 4 آیتیں ہم نے آج جو یہ سیکھی سمجھی کہ جس میں اللہ پاک کی شان بیان فرمائی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے آگے بندوں کے لیے ہم دعا مانگتے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیری ناراضگی ہے اور نہ وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان کے راستے سے بچا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اور صراط مستقیم یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کو بھی بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمائے۔ کن پر؟ نبیوں پر، صدیقین پر، صالحین پر اور شہداء پر۔ تو یہ شہداء اور صالحین، اللہ کے نیک بندے اور صدیقین اور انبیاء، یہ انعام یافتہ ہیں۔ تو جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اللہ ان کی معیت انہیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں، اللہ ہم سب کو ان کی معیت بروز محشر بھی عطا فرمائے اور جنت میں بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی صورتوں میں سے سورہ بقرہ ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ یہ عربی زبان میں بقرہ یہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں بنی اسرائیل کا ایک عظیم واقعہ موجود ہے اور اس واقعے کے اندر چونکہ اس گائے کا تذکرہ ہے تو اس اعتبار اور اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہوا۔ سورۃ البقرہ بہت معروف اور مشہور سورہ مبارکہ، اور گھروں کی شیطان سے حفاظت کے لیے سورہ مبارکہ کا ورد بڑا مجرب ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا کہ جس دن میں سورہ بقرہ کسی گھر میں پڑھی جائے تو 3 دن تک شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں اور گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور رات میں پڑھیں تو 3 راتوں تک حفاظت ہو جاتی ہے، یعنی 3 دنوں تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت میں فرمایا ہر چیز کی بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اور فرمایا اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی۔ سورہ بقرہ کے مختلف مضامین پر اگر گفتگو کریں تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بالخصوص شروع میں اس قرآن میں کسی طرح کا کوئی تردد، کوئی شک نہیں، ایسی عظیم الشان ذی شان یہ کتاب ہے اور ہدایت متقین کے لیے۔ تو متقین کے چند اوصاف بیان کیے اور اس کے ساتھ ساتھ متقین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، تو پھر آگے ہی رکوع کے اندر کفار کے بارے میں، اور بالخصوص وہ کفار جو قرآن سن کر حضور علیہ السلام کا پیغام سن کر ایمان جو نہیں لائے، ایمان کی طرف نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی جو بیان فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور یہیں ساتھ منافقین کے بھی کچھ احوال اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے۔ اسی سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق کے بارے میں بھی اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ایک وہ چیلنج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جو آیتیں پڑھ کر سنائی اور اللہ نے نازل فرمائی کہ تم اس کی مثل لے کر آؤ، اگر ایک صورت ہی تم بنا کر لے کر آؤ، اور تم ایسا نہ کر سکے اور نہ کر سکو گے کہ قرآن کی مثل تم لے کر آؤ۔ تو یہ چیلنج بھی قرآن کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر اسے بیان فرمایا۔
سورہ بقرہ کے کچھ مضامین اور بھی ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ایسے کلمات نہ بولنے کا حکم دیا کہ جو ذو معنی ہو، جس میں کوئی اور معنی بے ادبی والا ایسا کوئی شائبہ بھی پیدا ہوتا ہو، تو ایسا لفظ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے بولنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے اس کی ممانعت بھی فرمائی اور گویا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو ظاہر فرمایا۔ اسی کے ساتھ تحویل قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی حکم اسی سورہ بقرہ میں نازل ہوا، لیکن سورہ بقرہ چونکہ پہلا پارہ بھی ہے، دوسرا پارہ بھی ہے اور تیسرے پارے کے بھی ابتدائی چند رکوعوں پر مشتمل ہے، تو ہم صرف اتنا ہی بیان کریں گے کہ جو بالخصوص پہلے پارے کے کچھ مضامین یہ میں نے ذکر کیے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، کچھ مضامین کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور قرآن پاک کے اندر 29 مقامات پہ حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے آغاز میں، ابتدا میں، اور ان کے حقیقی معنی اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا علم رکھتے ہیں۔ ہم جب قرآن پاک کے تراجم پڑھتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر اس کا ترجمہ چونکہ بیان نہیں ہوتا، تو اس بارے میں ہمیں یہی یقین اور عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان کا علم رکھتے ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک جس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے۔ ان معنوں میں دیکھیں تو بالکل عام ہے، کافر، مسلمان اور نیک مسلمان یا برے مسلمان جن کے اندر اعمال کردار کی کمی ہے، فسق والے امور ہیں، تو ان کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے۔ لیکن یہاں جو بطور خاص ذکر کرنا ہے، متقین کی صفت کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن میں ایک مقام پہ ھدی للناس بھی فرمایا گیا، لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو اس اعتبار سے تو سب کے لیے ہدایت ہے، مگر قرآن کی ہدایت تعلیم سیکھ کر جو حقیقی طور پر اس پر فائدہ اٹھائیں گے، اس تعلیم سے فائدہ اٹھائیں گے، تو وہ ڈرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے یہاں بطور خاص اللہ نے متقین کو ذکر کیا کہ قرآن سے حقیقی ہدایت اور نفع حاصل کرنے والے وہ ڈرنے والے ہی ہیں، وہ متقین ہی ہیں۔ بقیہ قرآن کو پڑھنے والے بھی ہیں، قرآن کو اور بھی، لیکن اس کا فائدہ اور نفع کون زیادہ اٹھائے گا؟ وہ متقین اٹھائیں گے۔ کسے کہتے ہیں تقویٰ؟ ویسے تو تقویٰ کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، ایک عام نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور اصطلاح میں تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر، شرک، اور پھر اس کی ایک ڈیٹیل ہے۔ ایک سب سے بڑا تو یہ ہے آدمی کے لیے متقین اور تقوی کا درجہ کہ کفر سے اپنے آپ کو بچا لے، تو مسلمان ہوا تو ایک درجے کا بہت بڑا درجہ تقوی کا یہ حاصل اس نے کیا۔ اب مسلمان ہے تو مسلمان ہو کر اپنے آپ کو ایسے کسی فعل میں مبتلا نہ ہو کہ مسلمان تو ہے لیکن اب کفر شرک میں نہ پڑے، گناہ کبیرہ میں نہ پڑے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، حرام کاموں سے بچائے، اور فرائض کو ادا کرتا رہے۔ جیسے کئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا بچانا فرض ہے، اسی طرح جو فرائض ہے ان پر عمل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج اگر لازم فرض ہے تو وہ حج کی ادائیگی کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ اسی تقویٰ کے اندر آتی ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تین اوصاف اللہ نے یہاں بیان فرما دیے۔ ایمان بالغیب، ہم جنت، دوزخ، رب کی ذات، فرشتوں پر، کتاب پر سب ایمان ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، یہ سب ایمان بالغیب۔ اور فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہاں ناظرین کرام اللہ پاک نے یہ جو اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے اور یہی لوگ ہیں حقیقی طور پر یہ کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت گویا کہ بہت ایک خاص طرح کا ایک شارٹ وقت ہے، مختصر وقت ہے، تو آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کے اور وہ بھی پہلی کچھ آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ درس سماعت کیا ہے۔ کل انشاءاللہ چونکہ 2 تاریخ ہوگی تو دوسرے پارے کا کچھ خلاصہ اور کچھ شارٹ چیزیں وہ انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔